ترک کون ہیں اور ترکوں کی تاریخ کیا ہے اور ترکوں نے کیسے اسلام قبول کیا تھا؟ ترک قوم کی تاریخ ہمیں 6 صدی عیسوی میں ملتی ہے، جہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ایک خانہ بدوش قوم تھی جو مشرقی ایشیا اور وسط ایشیا میں رہتی تھی اور وقتاً فوقتاً یورپ کی آبادیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں تباہ و برباد کر دیا کرتی تھی۔ 6 صدی عیسوی میں اس ترک قوم نے ایک زبردست سلطنت قائم کر لی تھی جو منگولیا اور چین کی شمالی سرحد سے لے کر بحیر اسود تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کے بانی کا نام چینی تاریخوں میں تومین جبکہ ترک تاریخ میں بھومین لکھا گیا ہے۔ تومین 552 عیسوی میں فوت ہوا تھا۔ اس کے بھائی اسامی نے مغرب میں فتوحات جاری رکھی۔ دونوں بھائی الگ الگ حکومتوں پر حکمران تھے۔ 1 صدی ہجری بمطابق 7ویں صدی عیسوی میں ان دونوں سلطنتوں کو چین کی سلطنت کی اطاعت قبول کرنی پڑی، لیکن 63 ہجری بمطابق 682 عیسوی میں شمالی ترکوں نے چین کی غلامی سے آزاد ہو کر اپنی خود مختار ریاست قائم کر لی تھی۔ یہ سلطنت 126 ہجری بمطابق 744 عیسوی تک قائم رہی۔ اس کے سرداروں نے 1 صدی ہجری بمطابق 7ویں صدی عیسوی کے آخر میں خاقان کا لقب اختیار کر لیا تھا، لیکن 121 ہجری بمطابق 737 عیسوی میں عربوں نے نصر بن سیار کی قیادت میں ترگیش کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ترک قوم نے اسلام کیسے قبول کیا؟ ترکوں اور عربوں کے درمیان تعلقات 1 صدی ہجری میں اموی خلیفہ ولید اول کے عہد خلافت سے شروع ہوئے تھے۔ اسی عہد میں عظیم اسلامی سپہ سالار قتیبہ بن مسلم نے بخارا، سمرقند، خوارزم، فرغانہ، تاشقند اور کاشغر کے ترک علاقے فتح کر کے وہاں اسلامی پرچم لہرایا تھا، لیکن ان فتوحات کا اثر ترک قوم پر کچھ زیادہ نہ پڑا اور وہ بدستور بت پرستی جیسے فعل میں مبتلا رہی۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سمرقند میں قتیبہ کی بت شکنی نے بت پرستی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ جب قتیبہ بن مسلم وہاں پہنچے تو انہیں بہت سے بت خانے نظر آئے جن کے بارے میں ان ترکوں کا یقین تھا کہ ان بتوں کے ساتھ گستاخی کرنے والا فوراً ہلاک ہو جاتا ہے۔ قتیبہ بن مسلم نے یہ کیا کہ ان بت خانوں میں آگ لگا دی، مگر قتیبہ پر کوئی آنچ نہ آئی۔ یہ دیکھ کر بت پرست ترکوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اپنے مختصر عہد خلافت جو کہ 720 سے 717 عیسوی تک کا ہے میں اشاعت اسلام کی بے حد کوشش کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے ماوراء نہر کے ترک بادشاہوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور ان میں سے بعض اسلام بھی لے آئے۔ پھر عبداللہ کو دعوت اسلام کے لیے انہوں نے ماوراء نہر بھیجا اور وہاں کے بعض قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد خلیفہ ہشام کے عہد خلافت 726 سے 743 عیسوی کے درمیان ابو سیدہ کی تبلیغ سے ماوراء نہر کے لوگ کثرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے۔ سمرقند اور بخارا وغیرہ سے جو ترکستان کے علاقے تھے، جزیہ اور خراج کی رقم بیت المال میں آیا کرتی تھی۔ خراج کے سلسلے میں تو ترکستان سے غلام اور لونڈیاں بھی دارالحکومت آیا کرتی تھیں جو آہستہ آہستہ اسلام قبول کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد عباسی خلیفہ المعتصم باللہ کی خلافت تک ترکوں میں اسلام کی اشاعت عام طور پر نہ ہو سکی۔ سب سے پہلے خلیفہ منصور نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا تھا، لیکن اس کے عہد میں ترکوں کی تعداد بہت کم تھی اور فوج اور حکومت میں صرف عربوں اور ایرانیوں کا اقتدار قائم تھا۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے خلافت میں اہل عرب اور اہل فارس کے درمیان جو حریفانہ کشمکش پیدا ہوئی، اس نے امین کے زوال کے ساتھ عربوں کی قوت کا بھی خاتمہ کر دیا، اور خلیفہ مامون کے عہد میں جس کی ماں ایرانیوں نسل تھی، اس کے دور میں ایرانیوں کا زور بہت بڑھ گیا۔ اس کے بعد جب معتصم خلیفہ بنا تو اس نے ایرانیوں کے اقتدار سے خائف ہو کر ترکوں سے مدد حاصل کرنی چاہی، اور چونکہ اس کی ماں ترک تھی اس لیے ترکوں کی جانب اس کا میلان زیادہ تھا۔ چنانچہ اس نے ہزاروں ترک غلام خرید کر انہیں اسلامی تعلیم اور فوجی تربیت دی، اور اب فوج میں ترکوں کی تعداد اور قوت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ معتصم نے جو اس خطرناک مثال کا سب سے پہلا بانی تھا، اس نے 50,000 سے زیادہ ترکوں کو دارالخلافت میں لا کر آباد کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ریشمی لباس ان ترکوں کے لیے تجویز کیا اور زرعی پٹکے وردی میں شامل کیے، جس کی وجہ سے ترک دست سے دوسرے فوجی دستوں سے زیادہ ممتاز معلوم ہوتے تھے۔ ہر سال ہزاروں ترک غلام پائے تخت بغداد میں لائے جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ محافظ شاہی دستوں میں شامل کیے جاتے اور باقی فوج میں بھرتی ہوتے تھے۔ جیسے جیسے ترکوں کی قوت فوج میں بڑھتی گئی ویسے ویسے عرب دستے فوج میں کم ہوتے گئے۔ ترکوں کو چونکہ خلیفہ کی خاص حمایت حاصل تھی اس لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے
اور بغداد کی سڑکوں پر بے تحاشا گھوڑے دوڑایا کرتے تھے، جس سے اکثر عورتیں اور بچے زخمی ہو جاتے تھے اور بعض اوقات مر بھی جاتے تھے۔ اس لیے بغداد کے باشندے ان کے مظالم سے بہت جلد تنگ آ گئے۔ جب خلیفہ معتصم کے پاس ان کی شکایات کثرت کے ساتھ پہنچنے لگیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ترکوں کے لیے بغداد سے باہر ایک چھاونی بنائی جانی چاہیے۔ اس کام کے لیے انہوں نے سامرا کا مقام پسند کیا، جو بغداد سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ فوجی بارگوں کے علاوہ خلیفہ اور وزراء کے لیے بھی عالی شان محل تعمیر کیے گئے۔ اب چونکہ خلیفہ معتصم نے بغداد کا قیام ترک کر کے اپنی ترک سپاہ کے ساتھ سامرا میں رہنا شروع کر دیا تھا، اس لیے عوام کے ہر طبقے کے لوگ اس نئے شہر میں آ کر آباد ہونے لگے، اور تقریباً تھوڑے ہی دنوں میں سامرا ایک نہایت پر رونق شہر بن گیا، جو 221 ہجری سے لے کر 279 ہجری یعنی کہ 836 سے 894 عیسوی تک 7 عباسی خلفاء کا دارالسلطنت رہا، اور آخر میں جب عباسی خلیفہ معتمد تخت نشین ہوا تو اس نے سامرا کو چھوڑ کر پھر بغداد کو اپنا پایہ تخت بنا لیا۔ خلیفہ معتصم کی ترک نوازی کی وجہ سے آہستہ آہستہ ترک شہزادے اور امراء بھی ترکستان سے آ کر سامرا میں آباد ہونے لگے، جن میں بعض بت پرست اور بعض آتش پرست سے، اور جبکہ کچھ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ دارالخلافت میں رہنے کے بعد غیر مسلم ترکوں میں بھی اسلام پھیلنے لگا۔ اس تعلق سے ماوراءن نہر کے ترکوں میں جو اپنے وطن میں مقیم تھے اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ 4 صدی ہجری یعنی کہ 10ویں صدی عیسوی میں ترک کثرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ 349 ہجری بمطابق 920 عیسوی میں 2 لاکھ کے قریب ترک گھرانے یعنی کہ خیمے مسلمان ہوئے۔ مشہور اسلامی مورخ ابن اسیر کا بیان ہے کہ ماوراءن نہر کی ایک ترک قوم کے 10,000 گھرانے جو بلا ساغون اور کاشغر کے نواح میں اسلامی علاقوں پر حملے کیا کرتے تھے۔ سفر 435 ہجری بمطابق دسمبر 1043 عیسوی میں مسلمان ہو گئے۔ عباسی خلیفہ معتصم کے بعد ترکوں کا اقتدار فوج اور حکومت میں آئے روز بڑھتا ہی چلا گیا، اور نوبت جہاں تک آ پہنچی کہ خلیفہ بغداد کا رعب اور دبدبہ جاتا رہا اور خلیفہ کی ساری طاقت ترکوں کے پاس آ گئی۔ وہ نہ صرف تخت بلکہ خلیفہ کی زندگی بھی ان کے رحم و کرم پر تھی۔ انہوں نے بیشتر ایسے خلفاء کو ذلیل کر کے تخت سے اتارا اور بعضوں کو قتل بھی کرا دیا، جن سے ترک فوج ناخوش تھی۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ دولت عباسیہ کا زوال سلطنت کے ہر حصے میں نمایاں ظاہر ہونے لگا۔ مختلف صوبوں کے گورنروں نے پایہ تخت سے آزاد ہو کر اپنی اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں، جیسا کہ ایرانی گورنروں نے خراسان میں طاہریہ، فارس میں صفاریہ، ماوراءن نہر میں سامانیہ، آذربائیجان میں ساجیہ اور جرجان میں زیاریہ کی جداگانہ حکومتیں قائم ہو گئیں۔ اسی طرح ترکوں نے مصر میں طولوینیہ، ترکستان میں ایلکیہ، پھر مصر میں اخشیدیہ اور افغانستان ہندوستان میں دولت غزنیہ کی بنیاد ڈالی۔ یہ تمام سلطنتیں 3 صدی کے وسط سے 4 صدی ہجری کے وسط تک قائم رہیں۔ 5ویں صدی ہجری یعنی کہ 11ویں صدی عیسوی میں ترکوں کے ایک گروہ نے سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھی۔